مرنے نہیں دیتا ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پر تلی ہے دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پر تلی ہے یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا بابا سے بولو نعرہ صلوات خدا کے نام سے کم جس کی ابتدا سے کم جس کی ابتدا ہی نہیں وہ نور سارے جہاں میں کہیں ملا رسول کے دعوے بہت ہوئے لیکن علی کے بعد علی سا کوئی ہوا ہی نہیں خدا کے نام سے بابا سے بولو نعرہ صلوات یہ کہتی تھی
روز سے گھر سے گئے وہ گھر نہیں آتے کیا کیا میں دعا حسرت لیے دل میں میں چلی جاؤں گی جہاں سے ارے بھیا میں تمہیں ڈھونڈ کے لاؤں گی کہاں سے یہ کہتی تھی سغرا بابا ذکر نعرہ صلوات بابا ذکر نعرہ صلوات بابا جی بولے نعرہ صلوات
سارے مومن مومنات جانے والے سورہ فاتحہ شہدائے ملت جعفریہ اور کل مومن و مومنات بالخصوص ہمارے بھائی سوز خان، نوح خان، علی عباس ابن راحت علی اور شفیع الحسن اور مسٹر ابن حفیظ الحسن، قاسم حسین رضوی ابن حفیظ الحسن، حفیظ الحسن ابن کریم بخش، نفیس حسین ابن حفیظ الحسن، رضیہ بیگم ابن خورشید علی ابن نواب علی، حسن بانو ابن غلام عباس، شاکر اوان ابن شاکر علی ابن عوض علی، اور عارف علی عظمت علی ابن رحمت علی، حشمت علی ابن رحمت علی ابن دین علی، امام علی افقر بیگم فضل حسین سوز خان، کنیز راؤ بنت فضل حسین سوز خان، حسین بازی بنت فدا علی، احسن مہدی ابن اختر مہدی ابن وسیع علی، سید علی سلطان علی خطر رضا غافری، اور کل مومن و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو ایسا فرما۔ خدا کے
حسن بابا یہ تمہیں خون دو بیٹوں سے سخن صبر کے فرماتے تھے حسن آگے کا مگر جانا آگے کا مگر جانا بتلا تھے حسن کہتے تھے حسن کو کبھی آگے تو بات میرے میرا مسیحا جب بھی بلکتے تھے تو قدموں پکڑے پوچھوں کہ ہر بات کے فرمان ہے جو گزرے کہ تجھ پر مجھے معلوم ہے بیٹا تو مجھ سے سوا بے کسو تو مجھ سے سوا بے کسو مظلوم ہے بیٹا سب باز میرے ہوں گے تو نکلے گا میرا ہوگا نہ کوئی بات میرے منہ سبحانہ پائیں گے تیرے ہاتھ سے یا غسلو گارو گے تمہیں قبر میں بادی گارو گے تمہیں قبر میں بادی سایہ بھی نہ تیرے تنے سجاد ہوگا عاشا تیرا بے غسلو عاشا تیرا بے غسلو کفن خوار ہوگا اے روزہ دارو آہو جزاک اللہ سلامت ہے بھائی محمد آل محمد سلمان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت اہل بیت اسلام بلندر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد والله والأهل التجرين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو الصديق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدقات
اللہ مومنین سے مخاطب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پر کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر اختلاف ہے تو اطاعت اولی الامر پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا یہ نہ سمجھ سکی کہ اولی الامر کون ہے۔ کسی نے کہا کہ حاکم وقت اولی الامر ہے، کسی نے کہا کہ بادشاہ وقت اور لشکر کا سردار اولی الامر ہے، کسی نے کہا نہیں یہ علماء جو ہے یہ اولی الامر۔ یہ جو تعریف کی گئی یہ اس لیے کی گئی کہ لوگوں کو اولی الامر کی معرفت ہی نہیں۔ اگر معرفت ہوتی تو یہ بات نہ کہتی۔ اولی الامر وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ وہ ہے اولی الامر جس کے پاس ملائکہ سلامتی کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس آتے ہیں؟ تو اختلاف اولی الامر پر ہے۔ اور پھر اللہ نے رسول کی اطاعت کے بعد علی کی اطاعت کو واجب کیا، اولی الامر کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت لازم ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت اور ہو اولی الامر کی اور ہو۔ اولی الامر دنیا جانتی ہی نہیں کہ مقام عظمت اولی الامر کیا ہے۔ اگر محمد و آل محمد ہمیں نہ بتاتے ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ اولی الامر کیا ہے۔ اطاعت اللہ کی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے آیت میں پہلا جملہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول کی اطاعت نہ ہو۔ رسول کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک اولی الامر کی اطاعت نہ ہو۔ اس اطاعت کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اس اطاعت کے لیے لازم ہے کسی کی بھی اطاعت، اللہ کی ہو، رسول کی ہو، اولی الامر کی ہو، اطاعت سے پہلے معرفت لازم ہے۔ اولی الامر کا پہچاننا لازم ہے، بغیر معرفت کی عبادت نہیں ہے۔ دیکھیے منازل کی یہ قسمیں ہیں، اسلام، ایمان، اس کے بعد عرفان، عبادت، عبادت کے بعد زہد، زہد کے بعد تقویٰ، تقوی کے بعد ولایت۔ یعنی مسلم، مومن، عارف، عابد، زاہد، متقی، ولی، اتنے 6 مراحلوں کو طے کرنے کے بعد ولی بنتا ہے۔ لیکن یہ وہ ولی نہیں ہے جسے اللہ بناتا ہے، یہ ولایت کسبیہ۔ علی کے پاس ہے ولایت وہبیہ۔ ولایت کسبیہ ملتی ہے غیر معصوم کو، ولایت کسبیہ ملتی ہے غیر معصوم کو، ولایت وہبیہ ملتی ہے معصوم کو۔ ولایت کسبیہ ولایت وہبیہ کے تابع ہوتی ہے۔ یہ ولایت تو ہم
اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک معرفت نہ ہو. جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی ہماری عبادت اللہ حاصل. جب تک رسول کی معرفت نہیں ہوگی اللہ کی معرفت ہو نہیں سکتی. اور جب تک اولی الامر کی معرفت نہیں ہوگی رسول کی معرفت نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ پہلے پہنچو مصطفیٰ سے. شاعر نے کہا پہلے پہنچو مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک. جو قدم چلیے خدا مل جائے گا. یعنی ان کی معرفت کے بغیر کچھ نہیں. تو اطاعت بغیر معرفت کے نہیں. ہر نبی منزل اطاعت پر تھا اور اللہ نے ہر نبی کا امتحان لیا اس منزل اطاعت پر. لہذا ابراہیم کی جوانی بتوں کو چھوڑ چکے منجت میں بیٹھے ہوئے. آتش نمرود بھڑک رہی لیکن زنجیر میں جکڑا ہوا. یہ جوان اطمینان سے بیٹھا ہے. ملائکہ میں اضطراب ہے. اور فرشتوں نے کہا پالنے والے تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے. کہا پھر ہمیں اجازت دے کہ مدد کے لیے جائیں. کیا اجازت؟ جبریل آئے کہ میری مدد کی ضرورت ہے. کہ نہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے. کیوں؟ منزل اطاعت پر تھے. اطاعت کی اس منزل پر یہ اللہ جب منزل اطاعت پر ہے اور تجھے بچانا ہے ابراہیم کو بچا لے. آتش نمرود کو بجھا دے. نہیں بجھاتا. بارش برسا دے بارش بھی نہیں برساتا. آگ بھڑک رہی ہے. ابراہیم ملیق میں ہے. ملائکہ میں اضطراب ہے. اللہ خاموش ہے. یہاں تک کہ جب منجیق سے جدا ہوئے تو اب حکم ہوتا ہے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم. پہلے والے پہلے بچا لیتا. بچانا تو تھا نا پہلے. کہنے اگر اللہ پہلے بچا لیتا حضرت ابراہیم کو تو نہ ظالم کا ظلم سامنے آتا نہ صابر کا صبر سامنے آتا. اس لیے اس وقت بچایا کہ اگر نمرود اور اس کے لشکر والے چاہتے کہ ابراہیم کو بچا لیں تو بچا نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ جہاں انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے. یہ منازلیں تھیں مگر منزل اطاعت پر. اور وہ وقت آیا کہ جب 86 سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب حکم ہوا تو خانہ کعبہ مکے میں بے آب و گیان صحرا میں بیوی اور بچے کو چھوڑا. بچہ شیرخوار بیوی چھوڑا اور چھوڑ کر جانے لگے. ابراہیم معاذ اللہ کیا دیوانے ہوئے ہو. یہ بچے کو چھوڑ رہے ہو بیوی کو چھوڑ رہے ہو. نہ یہاں پانی ہے آب و دانہ نہیں کوئی غذا کا بندوبست نہیں. لیکن ابراہیم منزل اطاعت پر تھے. جان رہے تھے کہ جس خدا نے حکم دیا ہے وہی کھانے کا بھی انتظام کرے گا. لہذا نفس مطمئن تھے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ آب زمزم برآمد ہوا اور قبیلہ آ کر آباد ہوئے. ابراہیم ان منازلوں کو طے کرتے ہوئے جا رہے تھے.
لیکن سب سے بڑی اطاعت کا امتحان تھا بیٹے کی قربانی. کب بیٹے سے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر دیا. اگر یہ خواب دیکھتے کہ میں نے ذبح کر دیا تو پھر ابراہیم کی قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اسماعیل کو قربان نہیں کرتے. اللہ نے وحی نہیں بھیجی. اگر وحی بھیج دیتا تو اسماعیل کا ذبح ہونا لازم تھا. اللہ نے خواب دکھایا. جب 3 دن مسلسل خواب دیکھا تو بیٹے سے بے اختیار کہا بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابراہیم کیوں پوچھ رہا ہے؟ بیٹے کو لے جاؤ ذبح کر دو. نہیں، اگر لے جا کے ذبح کرتے تو امتحان صرف باپ کا ہوتا، بیٹے کا نہیں. یہاں بیٹے کا بھی امتحان ہے، باپ کا بھی امتحان ہے. بیٹا بھی منزل اطاعت پر ہے، باپ بھی منزل اطاعت پر ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ باپ نبی اولی العزم ہے، بیٹا صرف نبی. بیٹا باپ کے خواب کو خواب نہیں سمجھ رہا، حکم الہی سمجھ رہا. لہذا بے اختیار کا بابا جو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. بیٹے کو لٹایا زیر خنجر، منظر اطاعت، اور اللہ نے جانور بھیج دیا. دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچا لیے گئے. اور ابراہیم کو افسوس ہوا میری قربانی قبول نہیں ہوئی. بے اختیار پروردگار نے کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اس کے بعد امامت ملی ہے ابراہیم. امامت ایسے ہی نہیں ملی، اتنا عظیم امتحان دیا تھا. جب امامت ملی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا. اور پھر جب وہ انسان عقل کی وسعتوں سے بلند ہو جاتا ہے تو وہی انسان مظہر العجائب بن جاتا ہے. وہ عقلوں سے بلند ہے. یہ اطاعت کی منزل کہ جہاں انسان عقلوں کی بلندیوں سے زیادہ آگے بڑھتا ہے، اور وہاں انسان اسے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ نہ معلوم یہ بندہ ہے یا خدا ہے. کہ امام شافعی نے کہا کہ شافعی مر گیا لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی. کیوں کہا امام شافعی؟ اس لیے کہا کہ علی میں وہ صفات و کمالات تھے کہ جہاں انسان دھوکہ کھا جائے. علی کو دنیا نے جانا ہی کہاں. علی کو استاد جبرائیل کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ استاد جبرائیل کہا؟ بیٹھے ہیں رسول کے پاس بیٹھے ہیں جبرائیل، دونوں میں گفتگو ہو رہی. ایسے میں علی آئے. جیسے ہی علی آئے جبرائیل کھڑے ہو. رسول بیٹھے ہیں، جبرائیل کھڑے ہو. کھڑے ہونے کے بعد علی سے مسافر، علی کے ہاتھوں کو چوم. رسول دیکھ رہے ہیں خاموش. جب علی بیٹھ گئے اس کے بعد جبریل بھی بیٹھے، اور جبریل کھڑے رہے اس وقت تک جب تک علی کھڑے. ادھر علی بیٹھے ادھر جبریل بیٹھے. اب رسول نے کہا جبریل اتنی تعظیم
اتنی تکلیف، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ استاد کی تعظیم کرنا، عزت و توقیر کرنا شاگرد پر واجب ہے۔ میرے استاد نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ جب اللہ نے جبرائیل کو بنایا اور کہا جبرائیل سے تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں ہوں، تو ہے۔ پھر کہا تو کون ہے؟ کہا میں ہوں، تو ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو ہے، میں ہوں۔ علی نے جب یہ سنا، علی نے کہا جبرائیل کیا تو میں لگا کیا کہوں؟ کہا کہو انت رب جلیل وانا عبد ذلیل، تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ لہذا علی نے جواب دیا، علی نے جب سمجھایا تو جبرائیل نے کہا اللہ سے انت رب جلیل، تو رب جلیل ہے، انا عبد ذلیل، اور میں ذلیل بندہ۔ ایسے استاد جبرائیل نہیں کہتے علی کو۔ تو یہ کیا تھا؟ وہ اطاعت کی منزل تھی کہ علی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس مقام عظمت پر پہنچا کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکا۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ زمین سے سورج کا راستہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ زمین کا وزن جو سائنسدانوں نے بتایا وہ 7 لاکھ سنگ ٹن ہے۔ سورج زمین سے 13 گنا بڑا ہے۔ جب 13 گنا بڑا ہے تو سورج کا وزن کتنا ہوگا؟ یہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہوا جاتا ہے مغرب کی طرف، تو جب اوپر کوئی شے اٹھتی ہے تو اسے روکنا آسان، لیکن اوپر سے جو چیز نیچے کی طرف آتی ہے اسے روکنا آسان نہیں ہے۔ اسے روکنا آسان نہیں ہے۔ ابھی فاصلہ بتایا، وزن بتایا، اندازہ کرنے سورج کا۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ علی گئے، علی مسجد نبوی میں تھے، رسول کا سر علی کے زانو پہ تھا۔ علی رسول نماز پڑھ کے سو گئے تھے، علی باہر سے آئے تھے، رسول اللہ زانو علی پہ سر رکھ کے سو گئے۔ جب آپ کھلی کہا تو یا علی نماز ایسے پڑھی ہے؟ کہا کہ مجھے اٹھا دیتے۔ کہا یا رسول اللہ نماز ملی ہے آپ کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے آپ نہیں ملے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کا سر میرے زانو پر۔ رسول نے دعا کی، پہلے والے سورج کو نکال طلوع کر، علی نماز عصر پڑھے، رسول نے دعا کی، سورج نکلا۔ اب آئیے حضرت ابراہیم پر، نمرود نے ابراہیم سے کہا تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ کہ میرا خدا مارتا ہے اور جلاتا ہے، جسے قتل کرنا تھا چھوڑا، جسے چھوڑنا تھا قتل کیا، اور کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم چاہتے تو کہہ سکتے تھے جسے قتل کیا جلا کر، لیکن نہیں، حجت باقی تھی، بے اختیار تھا۔ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے
مبہوت ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ اختیار خدا ہے کہ چاہے تو مشرق سے طلوع کرے چاہے مغرب سے، اس کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں۔ اور قول ابراہیم حجت ہے کہ میں تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ اب لشکر امیر المومنین وادی زجرہ سے گزر رہا ہے۔ جب وادی زجرہ سے گزر رہا ہے، لوگوں نے کہا یا علی نماز عصر قضا ہو گئی۔ کہا نہیں، علی کے ہوتے ہوئے نماز قضا نہیں ہو سکتی، اور اس زمین پر عذاب الہی آ چکا ہے، ادھر سے جلدی جب نکلے سورج غروب ہو گیا۔ کہا یا علی سورج غروب ہو گیا۔ کہا علی کے ہوتے ہوئے نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ اب ایک طرف سورج کے بدن کو دیکھیے کتنا بدن، دوسری طرف اسلامی شریعت کے طریقے سے آئیے کہ 70,000 ملائکہ مشرق سے سورج کی نورانی تنابوں کو کھینچتے ہوئے 6 گھنٹے میں زوال تک لاتے ہیں، زوال سے 6 گھنٹے میں مغرب تک پہنچاتے ہیں۔ یہ 70,000 ملائکہ سورج کو کھینچ رہے ہیں۔ اب جب علی پہنچے سورج غروب ہو چکا تھا، لشکر پہنچا سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کہا غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف، علی نے انگلی سے اشارہ کیا، ادھر انگلی سے اشارہ ہوا، ادھر غروب ہوتا ہوا سورج طلوع ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا سورج کے طاقت کو، قوت کو، سورج کے بدن کو، سورج کے بدن کو ایک انگلی سے نکال دینا یہ معمولی بات نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مظہر العجائب، جہاں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں بیان کرتا کہ ستارہ کس طرح آیا۔ کبھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس شمس کا بھی اور قمر پر بھی گفتگو ہوگی کہ شمس اور قمر کی منزل کیا ہے، یہ کون ہے، ان کو دنیا پہچان ہی نہیں سکتی۔ علی نے یہ کیوں کہا تو میرا رب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا، کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ علی کے پاس سارے مراکز تھے، شہادت نہیں تھی، اور علی کو ہر جنگ میں یہ تمنا تھی کہ شہادت ہو جائے، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں کہ علی نے کسی جنگ میں شہادت نہیں پائی، کسی جنگ میں شہادت نہیں پائی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر علی کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو علی کو قتل کرنے والا کہہ دیتا، تاریخ کہہ دیتی کہ علی سے زیادہ تو وہ شجاع ہے جس نے علی کو قتل کیا۔ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ علی پر کسی کو فوقیت دے، شہادت ہی دینی تھی، مراتب کو بھی بلند رکھنا، لہذا کب شہادت ہو؟ مسجد کوفہ، حالت سردہ، حضرت علی آج 19 شعبہ، آج بیٹی کے گھر مہمان ہے، بیٹی نے، علی نے جب نماز مغرب اور نوافل ادا کر لیے، بیٹی نے افطار میں 3 چیزیں لائی، جو کی روٹی، نمک، دودھ۔ علی نے ایک مرتبہ دیکھا، بے اختیار رونے لگے، اور بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا بیٹی
کیا کسی بیٹی نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جو تو میرے ساتھ کر رہی ہے؟ ام کلثوم کہتی ہے میں لرز گئی. میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ دیر تک بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر حساب دیتا رہے؟ بیٹا میرا طریقہ وہی ہے جو میرے بھائی رسول اللہ کا ہے، ان میں سے ایک چیز اٹھا. ام کلثوم کہتی ہے میں نے باپ کی رغبت نمک کی طرف دیکھی، دودھ کا جام اٹھایا، بابا نے افطار کیا، عبادت میں مشغول ہوئے، بار بار صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے تھے ہاں آج وہی شب ہے، آج وہی شب ہے. پھر عبادت میں مصروف بار بار آتے تھے. ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی رات بھر ہو گئی تو بھی جاگتی رہی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو. میں بھی سوتا ہوں لیکن مجھے اذان سے پہلے اٹھا دینا. سوئے. ایک مرتبہ جھجری لی، علی اٹھے، ام کلثوم نے وضو کا پانی رکھا، تجدید وضو کیا، باہر آئے، آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، کہا بابا کیا بات ہے؟ آج بڑے مضطرب ہیں، آج بہت بے چین ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی تیرا باپ اس کی بارگاہ میں جانے والا ہے جہاں بڑے بڑے انبیاء لڑک جاتے ہیں. کہا بابا آج بدر مجھ سے نہ کہا ہم بدفال مجھ سے نہیں نکالے. یہ نشانیاں ہیں جو ایک کے بعد ایک ظاہر ہو رہی ہیں. باہر پھر عبادت میں مصروف، باہر آئے، بطخوں نے گھیر لیا، تسلی و تشفی دی. پھر کہا تم نوحہ کرنے والی ہو، نوحہ کرو، کچھ دیر کے بعد اور بھی شامل ہو جائیں گے. کنڈی دامن میں الجھی، اسے تسلی دی. علی باہر آئے، مسجد کی طرف چلے. ام کلثوم سے حسن نے کہا، حسن سے ام کلثوم نے کہا کہ بھیا آج رات بھر ہو گئی، بابا بڑا مسترب ہے اور آج قبل از وقت مسجد، ذرا جاؤ تو آج. علی کے کانوں میں آواز سنائی دی. کہا کون؟ کہا بابا میں ہوں حسن. کہا حسن تمہیں میرے حق کا واسطہ واپس جاؤ. علی کو حسن کو واپس بھیجا. علی مسجد میں آئے، سوتے ہوئے کو اٹھایا. اس کے بعد علی کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ میں دو اذانیں مشہور ہیں، ایک علی کی اذان مسجد کوفہ میں، دوسرے علی اکبر کی اذان کربلا کے میدان میں. یہ دو اذانیں تاریخ میں ہیں. علی اذان ہوئی، ابن ملجم کو اٹھایا، کہا دیکھ یہ سونے کا طریقہ نہیں، اس طرح شیطان سوتا ہے. تسلی و تشفی اور اٹھ نماز کے لیے تیار ہو جائے. ابن ملجم جو چیز تو نے چھپا رکھی ہے مجھے معلوم ہے، لہذا ابن ملجم پچھتائے گا. یہ کہا آگے آئے. وہ وقت آیا، مصروف نوافل ہوئے، ابھی علی کا سر سجدے سے اٹھا نہیں تھا
کہ اٹھتے ہوئے سر پر ابن ملجم کی تلوار پڑی، علی کی آواز بلند ہوئی، علی مقصد میں کامیاب ہو گیا، نمازی دوڑے، علی کو سنبھالا، حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے، باپ سے لپٹ گئے، بابا کس نے زخم لگایا، کس نے مارا، کس نے زخم لگایا، بیٹوں کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، قاتل آتا ہوگا، وہ وقت بھی آیا، گلیم بچھائی گئی، بیٹے باپ کو گلیم میں لٹا کر چلے، لیکن پہنچا دو اللہ شہ مردہ قریب در، بے ساختہ نکل پڑی زینب پر اینا سر، زینب باہر نکلی، باپ سے لپٹ کر کہا بابا کس نے یہ زخم لگایا، کہا بیٹی باپ کے ایک زخم کو دیکھ کر اتنی رو رہی ہے، اتنی تڑپ رہی ہے، زینب جب کربلا کے میدان میں بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھے گی کیا ہوگا، صبر کر، بیٹی کو تسلی دی، بیٹی کو تسلی دی۔ تو دو منازل ایسے ہیں جہاں زینب باہر آئی تھی، ایک علی کا گھر میں آنا مسجد سے، دوسرا علی اکبر کی رخصت، علی کا مسجد سے گھر آنا قیامت سے، علی اکبر کا گھر سے میدان کی طرف جانا قیامت خیر۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر پھوپھی کے پاس اجازت لینے آئے ہیں اور بمشکل تمام اجازت ملی ہے اور علی اکبر روانہ ہوئے ہیں نا، تو ایسے موقع پر سید الشہداء نے کہا تھا کہ بیویوں مسافر کا راستہ نہیں روکتے، ابھی 2 قدم چلے تھے کہ سکینہ لپٹ گئی تھی اور کہا بھیا علی اکبر اتنا بتا دو، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں ایک ایک کر کے جاتا ہے، میرا بابا تنہا ہوتا جا رہا، میرا بابا تنہا ہوتا جا رہا، تسلی دی، آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایسے میں آواز آئی بھیا علی اکبر ہم سے بھی مل کے جاؤ۔ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، سید سجاد دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھامے ہوئے، کمر جھکی ہوئی چلے آئے، کہ بھیا علی اکبر ہم سے بھی مل۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے، نہ جانے سید سجاد نے علی اکبر سے کیا کہا، اور جواب میں علی اکبر نے سید سجاد سے کیا کہا کہ دونوں بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو جارے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حسین یہ منظر دیکھ کر تڑپ رہے، یہاں تک کہ علی اکبر جب نکلے تو ایسا لگتا ہے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا۔ تو مقام ایسے آئے ہیں جہاں قرام ہوا تھا، ایک علی کا گھر میں آنا اور بیویوں کا باپ سے لپٹ جانا، دوسرا جب لاشِ علی اکبر آیا، زینب بیگم مرتبہ علی اکبر کے لاشے پہ گر گئی اور لاشے سے لپٹ کے گریہ ازاری کرنے لگی، یہ 2 قیامت خیر منظر تھے۔ تو آزاداران حسین لاشا آیا، جب لاشا گھر میں آ گیا علی نے تسلی و تشفی دی کہ ایسے موقع پر ام البنین سے عباس سے کہا اماں صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی نہیں، اماں مجھے بابا پہ صدقہ کرو۔
مرزا دبیر یہ کہتے ہیں کہ بدحواسی میں ام البنین سمجھی، عباس کا بازو تھاما، علی کے پلنگ کے چاروں طرف گھمانے لگی، ایسے میں علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ام البنین کیا کرتی ہو، یہ حسین کا فدیہ ہے، یہ درد ملا ہے ہمیں اے پالنے والے، بابا بھی سدھارے، زینب کلثوم کے پر درد یہ نالے، بابا بھی سدھارے، بابا بھی سدھارے، نانا گئے اماں گئی واہی قدم تھا، لوگ ہوئے تنہا، بدلے بن ملزم نے اس دن کے نکالے، بابا بابا کیوں زہر میں ڈوبی ہوئی آگ لگائی، آبود دہائی، آبود دہائی، ہم کس کو دکھائے دلے موم کے چھالے، بابا شکوا بھی کرے کی سچ ہے کون ہمارا، کچھ بولیے بابا، کچھ بولیے بابا، کس طرح سے بیٹی دلے اس در کو سنبھالے، بابا بھی سدھارے، بابا بھی سدھارے، یہ تو ایک راہم پہ جو اب ٹوٹا ہے بابا، اب منہ سے کہوں کیا، اب منہ سے کہوں کیا، ہے کون بزرگوں میں جو سینے سے لگا لے، بابا بھی سدھارے، بابا خدمت کروں گی باپ کی ماں تو یہی تھا، اب کیا کرے دکھیا، اب کیا کرے دکھیا، کیا سوچا تھا کیا ہو گیا اے پالنے والے، بابا کے ستارے، بابا کے ستارے، جو فاتح خیبر ہے وہی قتل ہوا ہے،
جفا ہے، یہ کیسی جفا ہے، ہم اس طرح تقدیر کسی پہ بھی نہ ڈالے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، دنیا ہوئی تاریخ نگاہوں میں ہماری، اے عزت باری، اے عزت باری، بس تو ہے جو ہم کو ہر ایک آفت سے بچا لے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، اولاد پہ ماں باپ کا غم سب سے سوا ہے، یہ وقت برا ہے، یہ وقت برا ہے، اس غم کے سبب سینے میں پڑ جاتے ہیں چھالے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، بابا بھی ستارے، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، 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 عالم میں شب دربار اے مومن آئی، عالم میں شب دربار اے مومن آئی ہے، دربار اے مومن آئی ہے، عالم میں شب دربار اے مومن آئی ہے، کسی دنیا میں ہر سمت کو چھائی 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 ہے، ان کے رمضان کو سفر میرے مولا نے، 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 تکیے من سے رکھا اور میری آئی ہے، عالم شب دربار مومن آئی ہے، حجر میں
नजर आई है। फरमाया ये है लड़ने क्या पूछती हो बेटा, सर है किसी लश्कर का ना कोई लड़ाई है। कल सुबह को जाना है दरबार में खालिद के, फिक्रो तरद्दुद में शाबिश नजर आई है। आसार हुए मैदान आज़ाद क़यामत के, हैदर उठे ये कहकर लो अब सहर आई है। मुर्गा भी कदमों से लिपटी तो अली बोले, क्यों मुझको ये वक्त जुदाई है। जो तुमसे फरमाया तुम इनकी खबर रखना, तकलीफ नहीं अब तक इन सब ने उठाई है। ये सभी समझते हैं अब साथ न होएगा, ताउम्र ज़माने में हैदर से जुदाई है। गरबात मेरे तुमसे राहत न बने इनकी, आजाद में करना बस यही भलाई है। ये कह के बड़े मौला जाने के लिए नाचे, इंसान मुसीबत की किस्मत ने दिखाई है। तकबीर आवाज़े जब लिपटी तो अली बोले, मेरा इशारा है और बात बताई है। मैं खूब समझता हूँ है पेश नजर मेरे, तो ज़हन जालिम ने तलवार उठाई है। फिर खोल के दरवाजा निकले जो अली माँ है, तारीकी शब्दे की हर सिमत को छाई है। है हुक्म खुदा सबको लेने के लिए जाओ, जन्नत में पैगंबर का अब आने को भाई है। ये कहते अली आए मस्जिद में तो ये देखा, सीने है गुलजारी तारीकी सी छाई है। फरमाया ये हज़रत ने वो दुश्मन खालिद से, बोले इबादत हो जालिम सहर आई है। मैं खूब समझता हूँ है पेश नजर मेरे, क्यों तेरे आबादा ने ललकार छुपाई है। क्या कत्ल मुझे करना मंजूर नहीं डाले, इस शहर में तू डाले तलवार उठाई है। ये कह के अली आए मैं आगे इबादत में, मेरे जमात ने सफा के बिछाई है। मरने में मुल्ज़िम का आया सफ़े अव्वल में, में अब तो समाधि
میں افسوس نمازی کا بیچاری آفت میں تلوار کرائی ہے عالم شب ظلمت مومنوں آئی ہے شہزادیوں نے ہم میں یہ حال بنایا 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 ہے گرایا ہے بالوں کو اور خاک اڑائی ہے عالم شب ظلمت مومنوں آئی ہے حیدر کی محبت ہے جو دل میں تو سردی کو حیدر کی محبت ہے جو دل میں تو سردی کو حیدر کی محبت ہے جو دل میں تو سردی کو حیدر کی محبت ہے جو دل میں تو سردی کو ایک فلمدہ کی ہے مومنوں آئی ہے عالم شب ظلمت مومنوں آئی ہے عالم شب ظلمت مومنوں آئی ہے حیدر مولا علی مولا 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 ماہ رمضان اپنے لیے ماہ کرتا ہے ماہ رمضان اپنے لیے ماہ کرتا ہے ماہ رمضان اپنے لیے
لیے کیا تو نے کیا ہے رمضان اپنے لیے ماہ رضا ہے یہ بادشاہ ہر کو جہاں میرے علی ہے یہ رحم و کرم ہے کہ جو حضرت نے کیا ہے اپنے لیے ماہ رضا ہے مولا نے دیے بچوں کو گفتار و قربے بچوں کو کچھ کو مردے مولا نے کہا خود ہی مجھے تجھ سے حیا ہے رمضان اپنے لیے ماہ رضا ہے کر ابو علی کو کہ نتاہار سے واقع علی کو کے نتاہار سے واقع ورنہ یہ نہ ہوتا کہ جو فرصت پہ ہوا ہے رمضان اپنے لیے ماہ رضا ہے ہر روز جو دیکھا تھا عطا صبح کیا محراب عبادت میں وہی لوٹ رہا ہے اپنے لیے ماہ رضا ہے وہ عرض لگی کرنے ابو کیجیے مجھ کو لگی کرنے ابو کیجیے مجھ کو مولا نے کہا خود ہی مجھے تجھ سے حیا ہے رمضان اپنے لیے ماہ رضا ہے اور نیک کو در میں نہیں سے ہوئے بدلو گھر میں نہیں سے ہوئے بدلو اور نیک کو در میں نہیں سے ہوئے بدلو کو گھر میں نہیں سے ہوئے بدلو اور بیچ بگاڑو قیامت سے کٹا ہے رمضان اپنے لیے ماہ رضا ہے بیچ بگاڑی قیامت کی ہے تاریخ ستارے قیامت کی ادارے یہ عرش سے تبر سے جو کوہرام بپا ہے رمضان اپنے لیے ماہ رضا ہے مدے کا وسیع سجدے میں مقبول ہوا ہے رمضان اپنے لیے ماہ رضا ہے ارے مولا 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 السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا خصوص مولاي أبو الفضل عباس يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا جميع شهيدان كربلاء وسيلان كربلاء وكوفة وشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأزدتون. السلام عليك يا بيبي معصومة يقوم قاهر الإمام رزاق الرازي بالقدر والقضاء روحي وجسمك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. علما
السلام عليك يا شريف القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا سفينة النجاة هذا حجل الله تعالى فرجا الله تعالى مخرجا ظهورك وأنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته